بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کس طرح سے ایک جادوگر ایک عالم دین اور اس کی بیوی کو تنگ کرتا ہے۔ ایک صاحب اور ان کی بیوی پر کسی جادوگر نے انتہائی سخت جادو کیا، اور یہ جادوگر اس جادو پر باقاعدہ پہرا بھی دیا کرتا تھا اور کسی عمل کو اس کا توڑ نہ کرنے دیتا۔ وہ صاحب فرماتے ہیں کہ ان کی بیوی کے ہاں اول تو حمل ہی نہ ٹھہرتا، اور اگر ٹھہر بھی جاتا تو ساقط ہو جاتا۔ اگر کسی طریقہ سے 9 ماہ پورے ہو جاتے تو بچے کی پیدائش مردہ حالت میں ہوتی۔ یہ صاحب انتہائی باکردار اور 5 وقت کے نمازی تھے اور بچوں کو مسجد میں قرآن مجید پڑھایا کرتے تھے۔ بہت علاج کروائے، بڑے سے بڑا عمل بلوایا اور علاج کروایا اور ایڑی چوٹی کا زور لگایا، مگر نتیجہ صفر نکلتا۔ ایک دن ایک انتہائی درویش بعمل عالم اور عمل کے پاس جانا ہوا۔ یہ صاحب اپنے استخارہ کے لیے مشہور تھے اور ان کا استخارہ 1 منٹ کا ہوا کرتا تھا اور 1 منٹ میں سارا کچا چٹا کھول کر رکھ دیتے۔ اللہ نے بہت عطا کیا تھا۔ اب یہ پریشانی لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مولوی صاحب نے بتایا کہ یہ کسی عام زور آور جادوگر کا وار نہیں، بلکہ یہ تو کسی خبیث العین جادو کی دنیا کا انتہائی غلیظ اور ماہر جادوگر کا وار ہے، اور یہ میرے بس سے باہر ہے۔ میں اس عمر میں اتنی سخت محنت نہیں کر سکتا، اس کا توڑ بھی کوئی خبیث العین ہی کر سکتا ہے۔ یہ چونکہ مجبور تھے اس لیے پوچھنے لگے کہ کچھ تو حل ہوگا۔ مولوی صاحب فرمانے لگے کہ سندھ کے فلاں علاقے پر فلاں جگہ پر ایک گاؤں کے باہر اسی خبیث العین نے ان دنوں ڈیرا لگایا ہوا ہے، تو فوراً ان کے پاس چلا جا۔ یہ صاحب فوراً سندھ روانہ ہو گئے، اور جیسے ہی اس گاؤں کے باہر پہنچے تو دور سے ایک آگ کا دہکتا ہوا علاقہ دکھائی دیا۔ انہوں نے بزرگوں کی بتائی ہوئی نشانی دیکھ کر اس کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ دور سے دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی آگ کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور ارد گرد اس کے ماننے والوں کا جمگٹا بیٹھا ہوا ہے۔ ابھی 1 ایکڑ دور تھے کہ وہ شخص اچھل کر کھڑا ہو گیا اور زور زور سے چلانے لگا کہ وہ دیکھو آ گیا جادو کا ڈسا، وہ آ گیا قرآن پڑھانے والا۔ یہ اس کے پاس پہنچے اور اپنا مقصد بتایا۔ اب خبیث العین خوشی سے پاگلوں کی طرح ناچنے لگا اور بولا، جاؤ فلاں کے پاس، جاؤ فلاں کے پاس، یہ گراہ جو لگی ہے کھلواؤ اپنے مولویوں سے۔ غرض اس نے مولوی صاحبان کے ساتھ ساتھ ان صاحب کو بھی بہت برا بھلا کہا اور بڑے بڑے خدائی کے دعوے بھی کیے اور جادو توڑنے سے انکار کر دیا۔ یہ صاحب واپس آئے، اپنے رب کو پکارا کہ یا اللہ، یہ بھی مخلوق ہے، تو چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا۔ یہ ظالم مجھ پر غالب آ گئے ہیں اور ظلم کرنے سے باز نہیں آ رہے، اور رو رو کے اللہ کے حضور التجائیں کی۔ دفعتاً دل میں القاع ہوا کہ جادو کا توڑ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذہ 3 سے کیا تھا، اور جادو بھی انتہائی سخت بلکہ آخری درجے کا تھا۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذہ 3 سے یہ جادو توڑا تو میں بھی معوذہ 3 ہی پڑھتا ہوں۔ اب انہوں نے اللہ کا نام لیا اور اسی رات سے باوضو ہو کر مسجد میں جا کر معوذہ 3 اسی جادو کی توڑ کی نیت سے پڑھنی شروع کر دی۔ یہ پوری رات پڑھتے رہے۔ وقتاً فوقتاً دن کو بھی وہ ورد چلتا رہتا۔ وقت باوضو رہنے کے بعد غالباً 36 دن جو ہے، رات کو آنکھ جو ہے لگ گئی اور اچانک خون کی پوری بالٹی ان کے اوپر جیسے کسی نے گرا دی ہو۔ یہ بہت پریشان ہوئے، اٹھے، مسجد کے ساتھ ہی کنواں تھا، وہاں نہائے دھوئے اور کپڑے بھی پاک کیے، مسجد بھی دھوئی۔ اب سوچا بی بی کی خبر لے لوں، گھر پہنچے تو وہاں بھی یہی حال تھا۔ بی بی انتہائی پریشان تھی۔ بی بی کو دلاسا دیا اور فرمانے لگے کہ بلی مانس اب کچھ ہلچل ہو گئی ہے، انشاءاللہ اب کام بن جائے گا۔ ایک نئے ولولے سے اسی رات سے پھر دوبارہ مسجد میں عمل کر دیا۔ 9ویں دن پھر وہی ہوا، اونگ آئی اور دونوں میاں بیوی پر خون کی بالٹی گرا دی گئی۔ انہوں نے ہمت نہ ہاری اور پڑھنا جاری رکھا۔ 13ویں دن صبح کے وقت وہی سندھ والا خبیث العین مسجد میں داخل ہوا اور آتے ہی پیروں میں گر گیا اور معافیا مانگنے لگا۔ ان صاحب نے ان سے بولا کہ تم مجھ سے کیوں معافیا مانگ رہے ہو؟ کہنے لگا کہ اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دیجئے، پھر بتاؤں گا۔ انہوں نے معاف کر دیا اور وجہ پوچھی۔ کہنے لگا کہ آپ میاں بیوی پر جادو میں نے کیا تھا۔ جب آپ مسجد میں عمل کرنے بیٹھتے تو میں بھی آپ کے مقابلے پر بیٹھ جایا کرتا تھا، اور روزانہ میرا کیا ہوا جادو مجھ پر ہی الٹا چلنے لگا اور میرے موکل میرے دشمن ہو گئے۔ اس صاحب فرمانے لگے کہ اگر یہ بات تو نے مجھے پہلے بتا دی ہوتی تو تجھے میں کبھی معاف نہ کرتا۔ بہرحال یہ جادوگر معافی مانگ کر اپنی جان بچا کر واپس سندھ لوٹ گیا، کیونکہ اگر وہ معافی نہ مانگتا تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، مگر جادوگر کی صلح کا اعتبار بھی نہ کیا اور 41 دن مسلسل عمل کرتے رہے، اور اس کے بعد اللہ نے ان نرینہ صحت مند اولاد سے نوازا اور 2 سے زیادہ بیٹے عطا فرمائے۔
اور بندش ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئی۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ کا جو ورد ہے اس میں بہت ہی زیادہ کمال ہے، بڑے سے بڑے جادو کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات جو اللہ تعالیٰ کا ورد ہے وہ ختم کر دیتا ہے، لیکن آپ کا ایمان پختہ ہونا چاہیے، کوئی بھی آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اسی طرح میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔